معزز سامعین السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت شکنی سے پہلے قوم کو ایک مرتبہ پھر دعوت توحید دینا، بتوں کو توڑنا اور بڑے معجزے کا ظہور ہونے کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے ساتھ دوبارہ دعوتی اور تبلیغی مذاکرات اس امید سے شروع کیے کہ شاید یہ اپنی ہٹ درمی اور کفر و عناد سے باز آ جائے۔ چنانچہ قوم سے فرمایا، یہ کیا صورتیں ہیں جن پر تم جمے بیٹھے ہو؟ قوم نے فوراً جواب دیا، وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی وہ ان بتوں کی عبادت اپنے بڑوں اور اسلاف کی تقلید میں کرتے ہیں، اور ان کے دلائل کی حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے تھی، یعنی اپنی گمراہ آباء و اجداد کی اندھی تقلید۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً فرمایا، بے شک تم اور تمہارے باپ دادے سری غلطی میں ہیں۔ اس جواب پر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کو مزاح پر محمول کر کے کہنے لگے۔ وہ لوگ کہنے لگے، کیا تم سچی بات ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو یا دل لگی کر رہے ہو؟ یعنی اے ابراہیم علیہ السلام، کیا واقعتاً آپ اپنی دعوت میں سچے ہو اور تمہارا ہم کو کفر و گمراہی کی طرف منسوب کرنا سنجیدگی سے ہے، یا ہمارے ساتھ مزاح اور مسخرہ کر رہے ہو؟ تم جو باتیں کر رہے ہو ان کو ہم نے اس سے قبل کبھی بھی کسی سے نہیں سنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، نہیں، میں تمہارے ساتھ مزاح نہیں کر رہا، بلکہ میں تم کو اس اللہ کی طرف بلا رہا ہوں جو تمہارا رب ہے، زمین و آسمان کا خالق ہے، جو عدم سے وجود میں لایا، لہذا وہی ذات لائق عبادت ہے، نہ کہ یہ بے دست و پابند۔ میں اس معاملے میں گواہ ہوں اور میرے پاس انتہائی مضبوط قوی دلائل ہے، میری کسی ایک دلیل کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور تمہاری یہ دلیل کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے انتہائی کمزور اور لچر ہے اور ناقابل اتفاق ہے۔ قوم کے ساتھ اس بحث و مباحثے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کی توجہ کو بتوں کی بے بسی کی طرف مبذول کرانے کے لیے بتوں کو توڑ ڈالنے کا مصمم ارادہ فرمایا، اور قسم کھا کر فرمایا، خدا کی قسم، میں تمہارے بتوں کی گھت بناؤں گا جب تم چلے جاؤ۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے عید میلہ سے لوٹنے کا انتظار کیا اور ایک کلہاڑا اٹھا کر اس کی جگہ کی طرف چل پڑے جہاں بت رکھے تھے۔ وہاں جا کر سب بتوں کو پاش پاش کیا، مگر بڑے بت کو اپنی حالت میں رہنے دیا، اور کلہاڑے کو اس بڑے بت کی گردن پر لٹکا دیا تاکہ وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے دین کی طرف رجوع کریں۔ چنانچہ قوم نے واپس آ کر جب اپنے بتوں کی حالت دیکھی تو خوف زدہ اور دہشت زدہ ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے سارے معبود توڑے گئے ہیں اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے زمین پر جا بجا بکھرے پڑے، اور کلہاڑا بڑے بت کی گردن پر لٹکا ہوا۔ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنے لگے، کس ظالم نے ہمارے بتوں کا یہ حشر کیا؟ جس نے بھی کیا ہے بڑا ظالم ہے۔ کافروں میں سے کچھ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میں تمہارے بتوں کی گت بناؤں گا کہتے ہوئے سنا تھا۔ چنانچہ انہوں نے کہا، ہم نے ایک جوان کو ان بتوں کے متعلق برے الفاظ کہتے ہوئے سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ اس پر قوم نے فیصلہ کیا کہ اس کو بادشاہ کے سامنے عدالت میں پیش کیا جائے، تمام لوگ موجود ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہی چاہتے تھے کہ تمام لوگ جمع ہوں اور ان کے سامنے ان کی جہالت، غباوت اور بے وقوفی کا اشکار ہو کہ وہ بے دست و پا بتوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ ان کو کیا نفع نقصان پہنچاتے جو تو خود کو نقصان سے بچانے پر بھی قادر نہیں ہے۔ اسی واضح بات کی طرف ان کے ذہنوں کو متوجہ کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ وقت مقررہ پر لوگ جمع ہو گئے اور لوگوں کے زبردست مجمع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا گیا اور ان سے پوچھا گیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ کیا ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے اے ابراہیم؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا جواب دیا،
جس سے ان کی حجت کا بطلان ہو اور ان کی فکر و غباوت بھی آشکار ہو۔ چنانچہ فرمایا بلکہ ان کے اس بڑے نے کی سو ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہو۔ یہ جواب اس لیے دیا تاکہ انہیں معلوم ہو کہ یہ بت بول سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں، بلکہ یہ جماد محض ہے۔ اس جواب کے ذریعہ ان کی بت پرستی کی غلطی کو ان پر واضح فرمانے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ وہ سوچنے لگے اور عقلوں سے کام لینے لگے اور ایک دوسرے سے ہم کلام ہوئے اور اپنی دلیل کی کمزوری کی طرف نظر کرنے لگے، اور بعض نے تو یہاں تک کہا تم ہی لوگ ظالم ہو کہ تم ایسے معبودوں کی عبادت کرتے ہو جو ایک لفظ بھی نہیں بول سکتے ہیں اور نہ ہی خود کو ذرا برابر فائدہ پہنچانے پر قادر ہے۔ وہ اپنی عبادت کرنے والوں کو نفع نقصان کیا پہنچا سکیں گے؟ خود کلہاڑے کے وار سے ڈھیر ہو گئے اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے، مگر عقل کے اس فیصلے پر عمل کرنے کے بجائے اپنی پرانی جہالت اور عناد کی طرف عود کر گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے تجھے بخوبی علم ہے کہ یہ بت بول نہیں سکتے، آخر ہم کو کیوں کر ایسا کہہ رہے ہیں؟ اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فرمایا اگر تمہارے بت نہ بول سکتے ہیں اور نہ ہی نفع نقصان کے مالک ہیں تو پھر کیوں ان کی پوجا کرتے ہو؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی توبیخ اور ان کی عقل پر افسوس کرتے ہوئے فرمایا تف ہے تم پر اور ان پر جن کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو، کیا تم نہیں سمجھتے؟ مگر وہ جواب دینے سے قاصر ہوئے اور اپنے مدعا کو دلیل سے ثابت نہ کر سکے، مجبور ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم صادر کیا، وہ بھی انتہائی کبھی طریقے سے، یعنی آگ جلا کر قتل کرنا۔ چنانچہ کہنے لگے ان کو آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کا بدلہ لے لو اگر تم کو کچھ کرنا ہے۔ کفار کا یہ قول قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ اس طرح آیا ہے، کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک آتش خانہ تعمیر کرو اور ان کو اس دہکتی آگ میں ڈال دو۔ غرض ان لوگوں نے ابراہیم کے ساتھ لڑائی کرنی چاہی تھی، سو ہم نے انہیں نیچا دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان پر غالب آ گئے اور ان کی حجت قطع ہو گئی تو ان کے پاس اپنی غباوت و بے وقوفی کو چھپانے کے لیے طاقت کے استعمال کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں رہا۔ بحث و مباحثے سے اراض کرتے ہوئے قوت استعمال کرنے پر اتر آئے۔ باقی کا واقعہ انشاءاللہ ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں سنائیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ایک لائک ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔